السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں لاٹری کے ٹکٹ کے باقی سوالات جس میں گرامر آتا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا سوال جو یہاں پر گرامر ہے، صفت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو۔ وہ الفاظ جو کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت کو ظاہر کرتی ہے صفت کہلاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت کو ظاہر کرنے والے الفاظ صفت کہلاتے ہیں۔ مثلا سرخ، لمبا، کام چور، یعنی اگر ہم کہیں گے اکرم کام چور آدمی ہے یا اکرم کام چور ہے تو کام چور اس میں کیا ہے؟ صفت ہے۔ یا سرخ، میرا کوٹ سرخ ہے تو سرخ اس میں ایڈجیکٹو ہے۔ یا اگر کوئی کہتے ہیں زرد، اونچا، وہ پہاڑ اونچا ہے تو پہاڑ کیا ہے؟ وہ اونچا ہے تو اونچا اس میں صفت ہے۔ یا اقبال کمزور آدمی ہے، اگر ہم کمزور کہیں گے تو کمزور اس میں صفت ہے۔ یعنی کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صفت کہلاتے ہیں۔ یا ہم نے لکھا سرخ، لمبا، کام چور، توانا، وہ توانا آدمی ہے۔ یا وہ صحت مند آدمی ہے تو صحت مند اس میں صفت ہے۔ زرد، اونچا، بہادر، کمزور، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ صفت کہلاتے ہیں، یعنی وہ صفت ہے۔ تو صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں یہاں پر۔ صفت کی قسمیں اور ہے صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری، وہ اس کے اقسام ہیں صفت کے۔ لیکن یہاں ہمیں سلیبس میں لکھا ہے صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں، جیسے تفصیل نفسی، تفصیل بعض اور تفصیل کل۔ اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو۔ پازیٹیو، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو۔ صفت نفسی، اس ذاتی صفت کے درجے میں کسی چیز کی ذاتی فضیلت بلا مقابلہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہ درجہ صفت ہے۔ یعنی صفت کا وہ درجہ جس میں کسی چیز کی ذاتی فضیلت بلا مقابلہ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کسی چیز میں جو فضیلت ہے، جو کوالٹی کسی چیز میں ہے، اس کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ بلا مقابلہ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پر زاہد احمد نیک ہے تو یہاں زاہد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، زاہد کی کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ زاہد احمد نیک ہے۔ نیک جو ہے اس میں صفت ہے، یہ زاہد احمد کی اپنی فضیلت ہے، اپنی کوالٹی ہے۔ اسی طرح اشرف ایماندار ہے، اشرف ایک ایماندار آدمی ہے، یعنی اشرف ایماندار ہے۔ یا اکرم کالا ہے، یا عارفہ خوبصورت ہے۔ عارفہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تفصیلی نفسی، تفصیلی نفسی۔ یا اگر ہم کہیں گے محمد اکرم ذہین طالب علم ہے، محمد اکرم ذہین طالب علم ہے، تو محمد اکرم کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ تفصیل نفسی ہے۔ یعنی تفصیل نفسی وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی چیز کی ذاتی فضیلت بلا مقابلہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس کو مقابلہ نہیں کیا جاتا، جیسے ہم نے لکھا ہے زاہد احمد نیک ہے۔ دوسرا جو ہے تفصیل بحث، وہ درجہ صفت جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جائے۔ مثلا یہاں پر اس نے لکھا میری قمیض تمہاری قمیض سے اچھی ہے۔ اگر ہم یہاں کہیں گے میری قمیض اچھی ہے
تو اس میں آئے گا یہ تفصیل نفسی. یہاں پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے دوسری قمیض سے. میری قمیض دوسری تمہاری قمیض سے یعنی آپ کی قمیض سے اچھی ہے. تو یہ جملہ جو ہے تفصیل بحث. یا اگر ہم کہیں گے میرا قلم تمہارے قلم سے زیادہ اچھا ہے. میرا قلم تمہارے قلم سے زیادہ اچھا ہے. یا اگر ہم کہیں گے اکرم رشید سے ذہین ہے. یا اگر ہم کہیں گے محمد اسلم محمد اکرم سے بھی زیادہ ذہین ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفصیل بعض یعنی کمپریٹو. یعنی کہ ایک چیز کو یا ایک شخص کو دوسرے شخص سے ترجیح دی جاتی ہے. جب ایک شخص کو یا ایک چیز کو دوسری چیز سے ترجیح دی جائے تو اس جملے کو ہم کہتے ہیں تفصیل بعض. جیسے یہاں پر لکھا ہے میری قمیض تمہاری قمیض سے اچھی ہے. یعنی میری قمیض کو تمہاری قمیض سے ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ تفصیل بعض ہے. کمپریٹیو. تو اگر ہم کسی چیز کو یا کسی شخص کو تمام اشخاص سے یا تمام چیزوں سے ترجیح دی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں تفصیل کل سپرلیٹو. وہ درجہ صفت جس میں کسی چیز کو اسی جیسی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے. مثلاً یہاں پر لکھا ہے ہمالیہ سب پہاڑوں سے اچھا ہے. یعنی ہمالیہ جو ہے تمام پہاڑوں سے اچھا ہے. ہمالیہ کو تمام پہاڑوں سے ترجیح دی جاتی ہے. یعنی جب ایک چیز کو تمام چیزوں سے ترجیح دی جائے تو اس صفت کو ہم کہتے ہیں تفصیل کل. جیسے یہاں پر مثال کے طور پر زاہد احمد نیک ہے. یہ تفصیل بعض. اگر اسی کو ہم بنائیں گے زاہد احمد اکرم سے بھی نیک ہے تو یہ بن گیا تفصیل بعض. اگر اسی کو ہم بنائیں گے زاہد احمد تمام لڑکوں سے نیک ہے. زاہد احمد تمام لڑکوں سے نیک ہے تو بن گیا تفصیل کل. جب ایک کو دوسرے سے ترجیح دی جاتی ہے تو تفصیل بعض بن جاتا ہے. جب ایک چیز کو تمام چیزوں سے ترجیح دی جائے یا ایک شخص کو تمام شخصوں سے ترجیح دی جائے کہ اس وقت بنتا ہے تفصیل کل. پازیٹیو کمپریٹیو سپرلیٹیو. تو یہاں اگر ہم کہیں گے امریکہ سب ممالک سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ بن گیا تفصیل کل. یہ تھے صفت ذاتی کے 3 درجے. صفت ذاتی کے 3 درجے تفصیل نفسی تفصیل بعض اور تفصیل کل. اور یہاں پر ایک اور سوال ہے درج ذیل جملوں میں سے صفت ذاتی کے 3 درجے تلاش کیجیے. یعنی صفت ذاتی کے یہاں پر کچھ درجے دیے گئے تمام تینوں درجے دیے گئے تو کون سا جملہ جو ہے صفت تفصیل نفسی ہے کون سا تفصیل بعض ہے اور کون سا تفصیل کل ہے. مثال کے طور پر محمد اکرم ذہین طالب علم ہے. یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہے تفصیل نفسی. یعنی یہاں پر محمد اکرم کی ذاتی فضیلت بیان کی گئی ہے. محمد اکرم ذہین طالب علم ہے یہ تفصیل نفسی ہے. دوسرا محمد اسلم محمد اکرم سے بھی زیادہ ذہین ہے تفصیل بعض کیونکہ محمد اسلم کو محمد اکرم سے ترجیح دی جاتی ہے کہ محمد اسلم محمد اکرم سے بھی زیادہ ذہین ہے. یہ جملہ جو ہے یہاں پر تفصیل بعض. تو یہاں پر لیکن محمد اشرف سارے طالب علموں سے یعنی سارے طالب علموں سے زیادہ ذہین ہے. تو یہاں پر یہ جملہ جو ہے تفصیل کل. اسی طرح وہ کلاس کا مانیٹر ہے. یہ جملہ ہے تفصیل نفسی. کوکرناگ اچھی جگہ ہے یہ بھی تفصیل نفسی ہے. پہلگام اس سے بھی بہتر ہے یعنی کہ پہلگام کوکرناگ سے بھی بہتر ہے یہ تفصیل بحث ہے. اور گلمرگ بہترین جگہ ہے یعنی گلمرگ جو ہے وہ سب سے یہ بہترین جگہ ہے یعنی کہ تمام جگہوں سے اچھی جگہ ہے تو یہ تفصیل کل بن جاتا ہے. یعنی اس میں یہ
یہ جملہ جو ہے تفصیل نفسی، یہ ہے تفصیل بعض، یہ تفصیل کل ہے تیسرا جملہ، وہ کلاس کا مانیٹر ہے، یہ تفصیل نفسی ہے، یہ بھی تفصیل نفسی ہے، پہلگام اس سے بھی بہتر ہے، تفصیل بعض ہے، اور کل گلمرگ بہترین جگہ ہے، تفصیل کل، تفصیل کل۔ تو ایک اور سوال یہاں پر ہے، مندرجہ الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ تذکیر تانیث واضح ہو جائے۔ یہ الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے، یہ مذکر ہے یا مونس ہے۔ مثال کے طور پر تذکیر تانیث ہو گیا مذکر مونس، یہاں مسکولائن فیمینائن۔ بات، بات جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مذکر ہے یا یہ مونس ہے۔ بات، اس نے مجھ سے بات کی، یا اکرم نے مجھ سے بات کی، تو یہاں کی کیا ہے؟ کی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی یہاں پر کی لکھا ہے، اکرم نے مجھ سے بات کی، تو کی سے ثابت ہوا ہے کہ بات جو ہے یہاں پر مونس ہے۔ اکرم نے مجھ سے بات کی، تو یہاں پر کی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بات جو ہے یہ مونس ہے۔ اگر یہاں پر تار جو ہے، حامد کا تار ملا، حامد کا تار ملا، یا ہم کہیں گے حامد نے تار بھیجا، تو بھیجا یا ملا سے ثابت ہوتا ہے کہ تار جو ہے یہ مذکر ہے، تار مذکر ہے، بات کیا ہے؟ مونس ہے۔ دوڑ، اس نے دوڑ لگائی، اس نے دوڑ لگائی، یا اس نے دوڑ جیتی، تو جیتی یا لگائی سے ثابت ہوا ہے کہ دوڑ مونس ہے۔ اسی طرح دولت، اگر ہم یہاں کہیں گے دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، یعنی کسی کو دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی ہے، دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، تو دیتی سے ثابت ہوتا ہے کہ دولت مونس ہے۔ دولت کیا ہے؟ مونس ہے، کیونکہ دیتی سے ثابت ہوتا ہے کہ دولت مونس ہے۔ اس طرح چاند، چاند نکلا، چاند نکلا، تو نکلا سے ثابت ہوا ہے کہ چاند مذکر ہے۔ اسی طرح انعام، اکرم کو انعام ملا، اکرم کو انعام ملا، اکرم کو انعام ملا، رشید کو انعام ملا، تو انعام سے یہاں ثابت ہوا ہے، یا ملا سے یہاں ثابت ہوا ہے کہ انعام مذکر ہے۔ یعنی کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونس، مذکر ہے یا مونس۔ انشاءاللہ آپ خود بھی نظر دیں گے اور یاد کریں گے، اور پڑھائی میں اچھی طرح سے دیں گے۔ باقی وسلام۔